اس کی اجازت صرف اس وقت ہے جب ہم کسی دوسرے آدمی سے شکایت کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے۔ اس ظلم کو دور کرنے کے لیے ہمیں جائز شکایت کرنے کی اجازت ہے۔ کسی کو خبردار کرنا ہے کہ دیکھو یہ شخص ایسا ہے، اس وجہ سے تم اس کے ساتھ معاملہ مت کرو ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ برائی برائے برائی تو نہیں ہے، یہ تو کسی کی مدد کے لیے ہے۔ تہمت یعنی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، وہ تو بہت ہی سخت گناہ ہے۔ بلکہ دوسرا گناہ ہے غیبت یعنی اس کے پیچھے برائی کرنا، وہ بھی سخت گناہ ہے، بڑے سخت الفاظ سے اسے منع کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں تیسری چیز ہے بدزنی، زنی انا بعد الزنی ایما، زن کے معنی بدزنی کے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ حسن زن کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حسن زن کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ بے وقوفی ہو لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن بدزنی گناہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ زیادہ بدزنی سے بچو کیونکہ بعض بدزنی گناہ تک پہنچتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اس میں بھی بہت سی اخلاقی برائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ عادت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے متعلق بدزنی کرتے ہیں، ہم ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اچھا بھی کیا ہے تو وہ بھی بدزنی سے کیا ہوگا۔ اکثر نیت کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ بدزنی کی یہی شکل ہوتی ہے، معمولی کام ہوتے ہیں جن میں بظاہر برائی نہیں ہے لیکن خامخواہ کے لیے ہم اس میں کوئی برائی دیکھتے ہیں۔ مثلا ایسا کام ہے جس کی تعبیر دونوں طرف ہو سکتی ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس میں میری نیت بالکل صاف ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر شک کریں۔ اس موقع پر اگر ہم بدزنی کریں تو یہ خواہ کی بات ہے۔ اس قسم کی بدزنی سے منع کیا گیا ہے، ورنہ صبح سے شام تک شاید ہم سے ایسے فعل ہوتے ہیں کہ اگر بدزنی کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ برائی نکال سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں ایک اچھی شہادت نہ ملے یا وہ چیز ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بدزنی کریں۔ اس کو زن غالب کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت جو ہمارے سامنے ہے اس کا پلہ شک کی طرف جھکا ہوا ہے کہ شک جائز ہے، اس وقت ہم بدزنی کر سکتے ہیں، ویسے بدزنی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک مرد کہتا ہے کہ فلاں عورت میری بہن ہے اور ہم جانتے ہیں وہ اچھا شریف آدمی ہے تو ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ اگر ہم محض اپنی بدزنی کی وجہ سے اس کے اوپر شک کریں تو یہ گناہ ہے۔ شریف آدمی کہہ رہا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم شک کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حسن زن کرنا چاہیے اور بدزنی سے بچنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ دھوکہ نہ ہو، کبھی کبھی دھوکہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے ہم گناہ سے بچتے ہیں، بد اخلاقی سے بچتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہم حسن زن کرتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا تو کم از کم ہم گناہ سے بچ گئے ہیں۔ یہ تو خیر ایک اتفاق کی بات ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نیک اور صاف نیت کے اوپر شک کرتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ یعنی بہت زیادہ بدزنی سے بچو۔ بعض بدزنی یہاں تک ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس صورت میں ایک اور چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ مذاق مت کرو، خاص طور سے کسی پورے گروہ کا مذاق نہ اڑاؤ کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ انہیں اس قسم کے القاب مت دو جس میں تمسخر داخل ہے، یعنی مذاق کرنا۔ بعض لوگ تو ہنس کر ٹال دیتے ہیں، بعض لوگ برا مانتے ہیں، اس کو دکھ پہنچتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن ان باتوں سے کم درجے کا گناہ ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب ایسی باتیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو پہلی تین چیزیں ہیں، عیب جوئی، غیبت، بدزنی، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان یہ کرتا رہے اور عبادت بھی کرتا رہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ ایسا ہے جیسے کوئی چیز اندر سے گندی ہے اور ہم صرف اوپر سے اسے صاف کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ جب تک ہم اسے کھول کر اندر سے صاف نہ کریں وہ چیز صاف نہیں ہوگی۔ جب تک ہم اندرونی صفتیں درست نہ کریں ظاہری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے طاقت دی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بچ نہیں سکتے، بچ سکتے ہیں، صرف تھوڑے سے ارادے کی ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جو کوئی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ
اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 یا 100 یا 700 قدم بڑھتا ہے. یہ تو حدیث قدسی ہے.